نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ظہور انوار میں ہم سب اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کی ڈالی پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ آج کا یوم یعنی آج کا دن عرس شہنشاہ اولیاء والی ہندوستان عطائے رسول رضی المولا تعالی عنہ وعطا عنا ہے۔ ہم غلامان، ہم زائرین، ہم خادمان آج بارگاہ امام الاولیاء سیدہ بی بی ام الورا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر گوشے کے عرس پاک کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے حاضر ہوئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سرکار کے عرس پاک میں حاضری کا شرف ہم غریبوں کو نصیب ہوا۔ اللہ اکبر۔ نانا کی بارگاہ سے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نواسا، وہ نواسا جس کو والی ہندوستان عطائے رسول رضی اللہ تعالی عنہ وعطا عنا کہتے ہیں، آج ان کی مقدس بارگاہ میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سرکار کی بارگاہ میں اس گناہگار کی زبان سے لب کشائی کرنے سے قبل سنت حسان رضی اللہ تعالی عنہ وعطا عنا اشعار کی شکل میں پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں اور نانا اور نواسے یا نبی اللہ اور یا معین الدین اسے مستجاب فرمائیں۔ ہمیں بھی دیجئے تھوڑا سہارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہمیں بھی دیجئے تھوڑا سہارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہمیں بھی دیجئے تھوڑا سہارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم
یا رسول اللہ، ہر دل مخلص نے تم کو پکارا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دل مخلص نے تم کو پکارا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہمیں بھی دیجیے۔ اس نے مطلب دیکھیں، اور میری تقدیر کا چمکا ستارہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری تقدیر کا، میری تقدیر کا چمکا ستارہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ارے ملا جب سے مجھے تیرا اتارا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ملا جب سے مجھے تیرا اتارا، یا رسول اللہ۔ اور بڑی اچھی بات کہی ہے اس شعر میں، جب مردے کو قبر میں دفن کر کے چلے آتے ہیں تو قبر کے اندر سوال ظاہرہ یہ ہے کہ 3 سوالات ہوں گے۔ من ربک کا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، اور کیا کہتا ہے اس ذات اقدس کے بارے میں، اللہ اکبر۔ لیکن اہل حب، اہل محب، اہل عشاق، اہل طریقت، یا ہم جیسے گناہگار جن کو در غریب نواز سے وہ درس وہ سبق ملا ہے کہ سوال قبر میں کیا جائے کہ من ربک کا تیرا رب کون ہے، تو مجھے نہیں پتا۔ سوال کیا جائے جب نکیرین پوچھے کہ ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، مجھے نہیں پتا۔ لیکن جب سوال کرے کہ ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، تو کہنے لگنا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ پتہ چل جائے گا کہ جو نبی والا ہے وہ رب والا ہے، جو نبی والا ہے وہ رب والا ہے، اور جو رب والا ہے خالی وہ نبی والا نہیں ہے، اور جو پھر نبی والا نہیں ہے تو پھر کہاں والا ہے، فی نار جہنم۔ اللہ اکبر۔ تو اس شعر کے اندر کس طرح سے کہا ہے، جو پوچھیں گے فرشتے قبر میں تیرا نبی بتلا، جو پوچھیں گے فرشتے قبر میں تیرا نبی بتلا، برجستہ لگا دوں گا میں نعرہ، یا رسول اللہ، کیا جانوں میں ما دینوں کا، من ربک کا، میں تو صرف اتنا جانوں ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، برجستہ لگا دوں گا میں نعرہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مکہ سماعت فرمائیں، بلا ہی لیجئے قتال کو دربار عالی میں، بلا ہی لیجئے قتال کو دربار عالی میں،
کہ اب اس کا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہ اب اس کا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قتل کی جمع قتال ہے۔ واضح کر دوں کہ یہ وہ بارگاہ ہے اجمیر معلیٰ جو اسی بارگاہ میں پھول گلی ہے اور جس مقام پر میرے جد اعلیٰ سید برہان الدین ترسال بخاری آرام فرما ہے جو تقریباً 1060 سال پہلے اس بر صغیر میں آئے، تو جو شجرہ نسب ہے میرا وہ وہیں سے ہے، اس لیے تخلص میں قتال ہے۔ یہ اس خادم کو سید محمد جیلانی قتال کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ وہ 16 کھمبا ہے جہاں پر 55 سالہ زندگی میرے پیر میں گزرے، اور جو آج یہ آباد ہے یونجا یعنی یہ جگہ جو لفظ مسجد سے ہے، یہ جو بزرگان سب آرام فرما ہے ان کی یہ جائے عبادت ہے۔ مولانا عبدالسلام بیٹھے یہ میرا پیر بھائی بھی ہے، اور بچپن میں ہم لوگ یعنی ہمارے وہ پیر و مرشد شاہ عبدالغنی جن کی بدولت در خواجہ نصیب ہوا، اللہ اکبر۔ اور 1986 میں پہلی بار ایام عرس جمعہ قائم ہوا تھا، اس ناظر نے ہی پیر کے حکم پر جمعہ پڑھایا تھا، اور جب سے عرس سے لے کر کے آج تک جمعہ 1986 سے ہو رہا ہے۔ اب لاک ڈاؤن چلا تو برابر ہو رہا ہے، اور نہ اسکول سے بھی دنوں میں ہو۔ عبدالسلام سے حضرت نے فرمایا کہ بیٹا کہیں بھی رہنا، 16 کھمبا نہ چھوڑنا، زندگی اور بندگی دونوں بن جائیں۔ تو یہ وہ در ہے کہ اگرچہ آپ میں صبر ہے، ضبط ہے، تحمل ہے، استقلال ہے، تو دنیا ہی نہیں آخرت ایسی بنتی ہے کہ تیری ہی نہیں تجھے بنانے والا بنا دیا جاتا ہے۔ وہ ذات غریب نواز کی در کی۔ اور اللہ اکبر، ایک چیز اور واضح کر دوں، لوگ لفظ محدث کہتے ہیں، لوگ لفظ محدث کہتے ہیں، لفظ مجدد کہتے ہیں، لفظ مفکر کہتے ہیں، لفظ مفسر کہتے ہیں، تفسیر کا لکھنے والا، فصیح و بلیغ کہتے ہیں، لیکن یہ احسان خواجہ خواجگان ہے۔ قدم رنجا والی ہندوستان میں فرماتے تو مسجدوں میں اذان دینے والا مؤذن نظر نہ آتا، مدرسوں میں قرآن پڑھنے والا قاری نظر نہ آتا۔ آج آباد جو مدارس ہیں ہندوستان کی دھرتی پر، مساجد آباد ہیں ہندوستان کی دھرتی پر، علماء سو یا علماء حق کا وجود ہے اس بر صغیر میں، یہ غریب نواز کا کرم نہیں احسان ہے، اور احسان نہیں احسان عظیم ہے۔ یہ والی ہندوستان کا در ایسا در ہے کہ جسے کسی مولوی کے بس کی بات نہیں جو سمجھ لے، کسی درس نظامیہ کے پڑھنے والے کے بس کی بات نہیں جو سمجھ لے۔ پڑھے فارسی بیچے تیل، یہ دیکھو قدرت کے کھیل۔ منطق پڑھ لیا خواجہ کی شان کو پہچانے گا، فلسفہ پڑھ لیا خواجہ کی عظمت کو پہچانے گا، نحو پڑھ لیا خواجہ کی عظمت کو پہچان پائے گا، صرف پڑھ لیا خواجہ کی عظمت کو پہچان پائے گا، فقہ پڑھ لیا خواجہ کی عظمت کو پہچان پائے گا، احادیث پڑھ لیا خواجہ کی عظمت کو پہچان پائے گا، تفاسیر پڑھ لیا خواجہ کی عظمت کو پہچان پائے گا۔ یہ سارے کتبے، یہ ساری تصانیفیں، یہ سارے مصنفین کی کتابیں ایک طرف اور کرم خواجہ ایک طرف۔ تو وہ کتابیں پڑھے گا، لفظ عالم کہلائے گا، مگر عالم سو کہلائے گا، اور خواجہ کے حوض کا جام پیے گا تو علماء حق کہلائے گا۔ تیرا شمار تیرا شمار پھر محبوبین میں سے ہوگا۔
مقربین میں سے ہوگا، برگزیدہ بندوں میں سے ہوگا، مخصوصین میں سے ہوگا. اور وہ برگزیدہ بندے، وہ مقربین، وہ مخصوصین کون؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الا خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے محبین کو نہ کوئی خوف، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی رنج، نہ کوئی غم، نہ کوئی ملال. آج بعض احمق، بعض بیوقوف، جن کو یہ دانائی نہیں، یہ دیانتداری نہیں، یہ شعور نہیں، یہ ذہن نہیں کہ بھائی لانے والا قرآن کون، لانے والا قرآن کون، آیا قرآن کس پر، لانے والا قرآن کون، آیا قرآن کس پر، لانے والے مصطفیٰ، آیا مصطفیٰ پر. نزول قرآن پھیلانے والے کون؟ تعلیم قرآن اولاد رسول اللہ، معین الدین کی شکل میں، محی الدین کی شکل میں، بدیع الدین کی شکل میں، اولیاء اللہ کی شکل میں. مولوی رو رہا ہے کہ دین ہم سے پڑھا، اسلام ہم سے چلا. کمبخت کے مارے طریقت بجز خدمت خلق نیز. قول خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں مخلوق خداوند کی خدمت اگر کسی نے روئے زمین پر کی ہے تو وہ اہل طریقت ہے، اہل نسبت ہے، اہل سلسلہ ہے، اولیاء اللہ ہے. اسلام پھیلا ہے تو بزرگوں کی بدولت پھیلا ہے، کسی ملا کی بدولت نہیں پھیلا ہے. آج ملاؤں سے پوچھو، آج ملاؤں سے پوچھو تو کہتے ہیں من ابو طالب، من ابو طالب. کون ابو طالب؟ نادان. ابو لہب نے ایک انگلی کا اشارہ کیا تھا خاتمہ کے لیے تو رب نے فرما دیا انگلی کا جو یہ حصہ میرے محبوب کی آمد پر اٹھا ہے یہ جنتی ہے. اور ابو طالب جس کے لیے روئے، جس کا انتظار کرے، جس کی شام کا اندھیرا ہونے سے پہلے اپنے لالوں سے کہے دیکھو عبداللہ کا لاڈلا کہاں ہے، اس ابو طالب کی ذات کیا ہوگی. یہ چوچو کا مربع فارسی کی چند کتابیں پڑھ کر سیدنا ابو طالب کے بارے میں ایمان و کفر کی باتیں کرنے لگا، خود کے ماں باپ کے بارے میں نہیں جانتا کہ میں حرامی ہوں یا حلالی، اور ابو طالب کی ذات کو سمجھنے لگا ہے. کون ابو طالب؟ ابن علی کرم اللہ وجہ الکریم. کون ابو طالب؟ جنہوں نے نبی کو بڑے پیار سے سراہا، پالا، پوسا. اللہ اکبر. تو میاں اگر کچھ ملنا ہے تو ان بزرگوں کے در سے ملنا ہے، اگر کچھ پانا ہے تو ان بزرگوں کے در سے پانا ہے، اگر کچھ حاصل ہونا ہے تو ان بزرگوں کے در سے حاصل ہونا ہے. کسی ملا کے جاری سے کچھ بھی نہیں ملنا ہے، کیونکہ مولانا روم سے بڑھ کر کے تو کوئی ابن فارسی نہیں ہے. فرما دیا مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلامی شمس تبریزی نشد. میں اس وقت تک مولوی مکمل ہوا ہی نہیں جب تک کسی نسبت والے کے دامن میں نہ آیا. وہ نسبت والا دامن کون سا تھا؟ سیدنا شمس تبریز کا تھا. اور شمس تبریز کے ہاتھوں میں دامن کس کا تھا؟ اولاد رسول اللہ کا تھا. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا مولوی ہوگا جس کی تقلید سارے علماء اہل سنت کے تمام معروف غیر معروف کرتے ہیں. ایک بڑی بری بات آ چکی ہے آج کل. معصوم بابا یہاں پر بیٹھے ہیں، ضعیف العمر ہیں، میرا تو بچپنا ان کے زمانے میں گزرا ہے. حافظ شاہد بھی ہیں، صلاح الدین صاحب بھی ہیں، دیگر یہاں اور بھی ہیں. اگر کوئی گفتگو کرو تو کہتے ہیں ہمارے ملاؤں نے خواجہ کی عظمت بتایا ہے، اگر خواجہ صاحب کی عظمت ہمارے ملا نہ بتاتے تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیسے جائے کیسے آئے. تو نادان بابا فرید نے کیا کیا؟ عظمت خواجہ نہیں بتایا. خواجہ قطب الدین نے کیا کیا؟ عظمت خواجہ نہیں بتایا. نظام الدین نے کیا کیا؟ عظمت خواجہ نہیں بتایا. نصیر الدین نے کیا کیا؟ عظمت خواجہ نہیں بتایا. صابر علاء الدین نے کیا کیا؟ عظمت خواجہ نہیں بتایا. قیامت تک کروڑوں اولیاء عظمت خواجہ ہی بتاتے جا رہے ہیں. تو زکات و فطرہ کا مدرسہ کھول کر کے تو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ نہ ہوتے تو یہ ہم کہاں جاتے. ارے
انہوں نے ایسی عظمت خواجہ کی بتائی کہ دنیا بھی بن گئی، ہماری آخرت بھی بن گئی۔ اس لیے ہوش میں رہنا چاہیے۔ اور ایک چیز اور بھی صلاح الدین صاحب آپ سے غور کرتا ہوں، آپ اس بارگاہ میں چونکہ خادم خواجہ ہیں، ہم کھائیں خواجہ کا اور گائیں کسی اور کی، کتنے نمک حرام ہے، لعنت ہے ان پر، اور ہماری زبان سے کہیں لعنت نہیں، اللہ کے رسول کی لعنت ہے جو رسول کی اولادوں کی کھائے اور کسی ملا کی گائے، اور وہ ملا کی گانے والے کہ ابو طالب پہ بہتان لگائے، حضرت علی کے باپ پر بہتان لگائے، نبی کے پالنے والے پر بہتان لگائے، جس کی ذات ایسی کہ رب نے کہا یہ وہ ابو طالب ہے جس نے میرے محبوب کے لیے پلکیں بچھائے رکھی، اپنی اولادوں کو کہا پتہ لگاؤ سیدہ آمنہ کا لال سورج ڈوب گیا ابھی تک آیا کیوں نہیں، جس کے دل میں نبی کا اشتیاق کتنا ہے اس کی شان کتنی ہوگی، اللہ اکبر۔ تو یہ نبی کے نواسے معین الدین ہیں، یہ وہ معین الدین ہے، ذکر کی ضرورت نہیں ہے، ورد کی ضرورت نہیں ہے، وظیفہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا نیاز بریلی کے خطے میں ایک چیز واضح کر دوں، یہاں پر تمام زائرین ہیں کہ اسلام پھیلا تو غریب نواز کے غلامان در غلام مولانا نیاز بریلی کی وجہ سے اس خطے میں پھیلا۔ 250-300 برس پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم اس بریلی کی دھرتی پر پھیلا۔ آج نادان مولوی اشتہار چھپتا ہے سلطان ہند کانفرنس، تقریر پوری مولانا احمد رضا کی کر جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، ارے والی ہندوستان کی بدعنوانی خبیث تجھے جہنم میں ڈال دے گی، تو اپنے کو کیا سمجھتا ہے؟ غریب نواز کے در سے دشمنی، غریب نواز کے سلسلے سے دشمنی، غریب نواز کے سلسلے سے برائی، لعنت کے مارے تیری دنیا بھی بگڑ رہی، تیری آخرت بھی بگڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مولانا نیاز فرماتے ہیں ذکر کی کیا ضرورت ہے، ورد کی کیا ضرورت ہے، اوراد کی کیا ضرورت ہے، وظائف کی کیا ضرورت ہے، قرب حق نیاز گر خواہی ساز ورد و زباں معین الدین۔ اے بندے اگر اللہ کی قربیت چاہتا ہے تو یا معین الدین کہنا شروع کر دے، ولایت کی تقریر ہو جائے۔ آج یہ جیلانی نہیں کہا، خواجہ قطب الدین جیسی شخصیت کہہ رہی ہے، بابا فرید شیخ الاسلام ملا کو 4 بیٹھ گئے، اللہ مظہر بنا دیا۔ ارے اولیاء کے القابات من جانب اللہ ہوتا ہے، اگر نظام الدین کو بہنے بلائی کہا جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے لقب ہے، اگر خواجہ نصیر کو چراغ دہلی کہا جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر قطب الدین کو بختیار کاکی کہا جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ملا کا القاب نہیں، جلسہ ہوا ہم نے شریعت کا تاج بنا دیا، شریعت کا صدر بنا دیا، سب تمہارے باپ کا ہو گیا۔ پھر امام حسین کہاں گئے، امام حسن کہاں گئے، حسن مصطفیٰ کہاں گئے، امام باقر کہاں گئے، امام جعفر کہاں گئے، امام موسیٰ کاظم کہاں گئے، امام علی رضا کہاں گئے، امام نقی کہاں گئے، امام تقی کہاں گئے، محی الدین کہاں گئے، معین الدین کہاں گئے، یہ اولاد رسول اللہ کہاں گئی؟ جب سارے ملا شریعت کے صدر اور قاضی ہو گئے، اللہ اکبر۔ تاج الشریعہ، تاج جو ہے شریعہ، صدر الشریعہ، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، حسن مصطفیٰ کی شان ہے، حسن کریمین کی شان ہے، اولاد رسول اللہ کی شان ہے۔ یہ ملاؤں نے جو اپنی طرف سے بنا رکھا ہے عوام کو چونکہ اپنی جانب محبوب کرنے کے لیے، ولایت کسے کہتے ہیں پتہ نہیں، روحانیت کسے کہتے ہیں پتہ نہیں، علوم لدنیہ کسے کہتے ہیں پتہ نہیں، تعلیمات وصف کسے کہتے ہیں پتہ نہیں، تعلیمات کشف کسے کہتے ہیں پتہ نہیں۔ 4 آنے کی کتابیں پڑھنی چل دیے، خواجہ کی برابری کر دی، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب نادانو، یہ وہ درگاہ ہے، یہ وہ شان ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جن کی بارگاہ سے روٹیاں نہیں، روٹیوں کی شکل میں ولایت بڑھتی ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے
کہ اگر میرا خواجہ نہ آتا تو اس دور حاضر میں 810 سال پہلے 90 لاکھ کے سینوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم کو لگا سکتا. وہ ساغر کی پہاڑی ہے، ادھر فتحیہ بھی ہو رہی ہے، ادھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے. وہ صدا کس کی زبان سے تھی؟ لسان المعین یعنی غریب نواز کے زبان پاک سے. اذان خواجہ معین الدین نے دی تو ہندوستان کے قرب و جوار کے چکے چکے میں مسجد آباد ہو گئی. نانا کے نواسے معین الدین نے قرآن پڑھا تو ہندوستان کے چکے چکے میں تلاوت قرآن شروع ہو گیا. نانا کے نواسے معین الدین نے اپنے نانا کی حدیث پاک بیان کی تو ہندوستان کے چپے چپے میں احادیث کا مطالعہ اور احادیث پڑھی جانے لگی. مدارس آباد ہے، یہ احسان خواجہ ہے. مسجدیں جو آباد ہیں یہ احسان خواجہ ہے. اذان دینے والے ملا، یہ تجھے جو بخشا ہے یہ خواجہ کے غلاموں کا صدقہ ہے. اے مصلی پر امامت کھڑا کر کر کے کرنے والے، آج اگر امامت پر فرائض ہو کر کے انجام دے رہا ہے یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. میرا خواجہ نہ ہوتا تو کس بات کی امامت، کس بات کی تلاوت تھی، کس بات کے حدیث کا معاملہ تھا؟ صدقہ ہے میرے غریب نواز کا، جنہوں نے نماز کا سلیقہ بتا دیا، روزے کا سلیقہ بتا دیا، زکات کا سلیقہ بتا دیا، حج کی ادائیگی کا سلیقہ بتا دیا. اللہ اکبر. اور وہ چھوڑو، یہ تو بات کی باتیں ہیں، نانا کی بارگاہ تک پہنچنے کا معین الدین کو ذریعہ بنا دیا. اللہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے. دیدہ کور کو کیا خاک نظر آئے؟ نابینا کا کام نہیں خواجہ کے در پہ آ کے سارے خواجہ کو پہچاننا. آنکھ والے کا کام ہے در خواجہ پہ جا کر. جس نے اولیاء کی محبت اپنے سینے میں بسائی وہ جنتی، اور جس نے اولیاء کاملین کی بارگاہ میں آ کر کسی ملا کی گردان کری جہنمی. یہ علماء فقہ. ایک چیز میری ذہن سے بات نکلی جا رہی تھی، واضح کر دوں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سیدنا امام مالک، حضرت سیدنا امام شافعی، حضرت سیدنا امام حنبل، چاروں امام کی تقلید برحق ہے، مگر حکم فقہ یہ ہے کہ بیک وقت ایک امام کی تقلید کی جا سکتی ہے. غریب نواز حنفی، ہم غلامان حنفی، سنی، اہل سنت والجماعت کا. مگر اے امام اعظم ابو حنیفہ، ساری دنیا تمہاری تقلید کر کے اپنے کو حنفی کہتی ہے، تم تو بتاؤ تمہاری تقلید کیا ہے؟ اللہ اکبر. اے امام اعظم ابو حنیفہ، برسوں تم نے تعلیمات حاصل کیے، مگر اس تعلیمات کا جو لذت اور مزہ، جو چاشنی ملی وہ کہاں پر جا کے ملی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ بردستہ کہہ اٹھتے ہیں، جب میں نبی کی آل، نبی کے اولاد امام جعفر صادق کی صحبت میں پہنچا اور جب ان کی شاگردی حاصل کی، جب ان کے قدموں میں اپنا سر جھکایا تو میں ابو حنیفہ بن گیا. میں نے وہ برسوں جو تعلیم حاصل کی وہ اس کا لذت نہیں پائی جو ایک پل میں امام جعفر صادق کی صحبت میں حاصل کر لیا. اب امام جعفر صادق ہے کون؟ حضرت علی کے بیٹے امام حسن، حضرت علی کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، امام باقر کے بیٹے امام جعفر. اللہ اکبر. اسلام چلا ہے اللہ کے رسول کی اولادوں سے، اسلام چلے گا اللہ کے رسول کی اولادوں سے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر. حسنین کریمین پہنچے تو دست بستہ کھڑے ہو جاتے. صدیقین، اللہ اکبر، شہداء، صحابہ، صالحین حسنین کریمین کے ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے. کچھ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو صدیق اکبر ہیں، یا رسول اللہ یہ تو عمر فاروق ہے، یا رسول اللہ یہ تو عثمان غنی ذوالنورین ہے. تو ذوالنورین عثمان غنی کا جواب دیکھو.
سیدنا صدیق اکبر کا جواب دیکھو، حضرت عمر فاروق اعظم کا جواب دیکھو، یہ وہ حسن اور حسین کی ذات ہے کہ جن کو پیار کرنے کے لیے نبیوں کا امام کھڑا ہو جائے گا، جن کے سجدے اتنے لمبے ہو جاتے کہ یہ لال جب تک پیٹھ سے نہ اترتے نبی سجدے سے سر نہ اٹھاتے، تو صدیق کیوں نہ کرے حسن حسین کا اہتمام، کیوں نہ کرے احترام، کیوں نہ کرے ان کی تعظیم، کیوں نہ کرے تکریم؟ اب بتاؤ وہی حسن حسین کی اولاد ہے معین الدین، اب ان کا کلمہ، ان کا بغض، ان کا حسد تمہیں کہاں لے جائے گی؟ کوئی پیر نہیں بچا پائے گا، کوئی مولا نہیں بچا پائے گا، کوئی فقیر نہیں بچا پائے گا، کوئی مولوی نہیں بچا پائے گا۔ اگر بچائیں گے تو خود خواجہ بچائیں گے، اگر بچائیں گے تو خواجہ کی اولادیں بچائیں گی، ورنہ پھر جہنم ہمارا ٹھکانہ بنے گا۔ لہذا اولاد رسول اللہ سے سچی محبت، اولاد رسول اللہ کی سچی عقیدت، اولاد رسول اللہ کی سچی الفت، اگر دل میں ذرا بھی اگر کمی آئی اور ذرا بھی احساس کمتری کے شکار ہوئے تو تمہارا علم، تمہارا عمل، تمہاری عبادت، تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، تمہارا اذکار، تمہارے ذکر، تمہارے اوراد، تمہارے وظائف، تمہارے مذہب، واجبات، مستحبات، نوافل و فرائض سب دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ اور میاں صرف حب نبی کو پا لیا تو تمام سجدوں پہ ایک سجدہ عقیدت بھاری ہو گئے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ علیہ یا حبیب اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی غم، نہ کوئی ملال۔ عظیمیہ کسی نے پوچھا کیف اللہ، اللہ کیسا؟ کیف اللہ، اللہ کیسا؟ تو مولوی تھا، اس نے ترنت قرآن کی آیت پڑھ دی، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید کہ اللہ تمام آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانت اور اس میں چراغ اور وہ چراغ تھا۔ لیکن پھر کوئی سمجھدار تھا کہ چلا جا غریب نواز کے در پہ پوچھ لے کیف اللہ۔ تو جب غریب نواز کے در پہ آیا تو والی ہندوستان نے کہا نادان، میرے نانا کی زبان سے مسجد نبوی میں سنا نہیں تھا، نادان میرے نانا کی زبان سے مسجد نبوی میں سنا نہیں تھا کہ کیف اللہ، اللہ کیسا؟ کہا سرکار آپ فرما دیں، آپ بتا دیں۔ تو کہہ اٹھے نانا کے لباس سے غریب نواز، من رانی فقط رائن الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ آنکھیں کھلا رہے ہیں جبکہ حکم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ واحد ہے، شریک نہیں۔ اللہ زمان و زمانیات سے پاک، مکان و مکانیات سے پاک، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے ہی نہیں۔ قرآن نے 6666 آیتیں، یہ تمام آیتیں تین قسموں میں، مقطعات، متشابہات، محکمات۔ مقطعات الف لام میم کاف ہا یا عین صاد عین سین قاف عین الف لام را، اور متشابہات ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فسمہ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ اے مولوی کیا اللہ کے ہاتھ پر یقین کر لوں کہ اللہ ہاتھ والا ہے، خارج ہو جائے گا۔ متشابہات اشارہ ہے، ادائیگی کر سکتا ہے ترجمے کی عبارت کے بعد، لیکن یقین کر کے یہ نہیں کہہ سکتا اللہ ہاتھ والا ہے۔ تو جب اللہ ہاتھ والا نہیں، اللہ آنکھ والا نہیں، اللہ زبان والا نہیں، آقا فرما رہے من رانی فقط رائن الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ یہ معاملہ ہے، اور اس معاملے کا حل اگر ملے گا تو نبی کی بارگاہ میں ملے گا، اگر ملے گا تو نبی کے اولادوں کی بارگاہ میں ملے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا، پڑھ کر درود چاند ستارے یہ کہتے تھے، پڑھ کر درود چاند ستارے یہ کہتے تھے، ارے اللہ کا پتہ ہے حلیمہ کی گود میں۔ پڑھ کر درود چاند ستارے یہ کہتے تھے، اللہ کا پتہ ہے حلیمہ کی گود میں۔ اور جس مرض لا علاج کی کوئی نہ تھی دوا،
جس مرض لاعلاج کی کوئی نہ تھی دوا، اس مرض کی دوا ہے حلیمہ کی گود میں۔ اللہ اکبر۔ تو وہی دولت دے کر غریب نواز کو بھیجا کہ تمہارے نانا نے تقسیم کیا زمین و زمن کو، مکین و مکن کو، فرش کو، عرش کو، اب معین الدین میں تمہیں دین کا معین بنا کے بھیج رہا ہوں۔ تم معین الحق ہو، اللہ کے معین ہو، حق کے معین ہو اور میرے دین کے معین ہو۔ جاؤ اس پرچم کو، اس جھنڈے کو لے کر کے جاؤ اور بر صغیر میں اسے عام کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو دین پھیلاوے خواجہ، اسلام پھیلاوے خواجہ، قرآن بتاوے خواجہ، اسلام بتاوے خواجہ، حدیث بتاوے خواجہ، تفسیر بتاوے خواجہ، عبارت قرآن بتاوے خواجہ، ترجمہ قرآن بتاوے خواجہ، اور پتہ یہ چلا مولوی کا احسان بتاوے ملا، سارا ان کا اور گاؤں ان کا۔ کیسے کام چلے گا؟ اللہ اکبر۔ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے رکھے ہے کتنے کمینے کھانے کو لانے والے۔ لہذا ہم عقیدت مند ہیں، ہم اہل نسبت ہیں، ہم اہل طریقت ہیں، ہم اولیاء اللہ کے در کے کتے ہیں۔ سر وہی خم ہوگا جہاں نبی کے آلوں کا قدم ہوگا، سر وہی خم ہوگا جہاں نبی کے آلوں کا قدم ہوگا۔ ہرگز سر وہاں جھک نہیں سکتا جن کے سینوں میں نبی کے آل کا شمع برابر کینا ہوگا۔ محبت رسول کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کرو، غریب نواز کی محبت سے اپنے آپ کو مالا مال کرو۔ آج زائرین بن کر کے آئے ہو، حاضرین ہو، حاضری دے رہے ہو، اپنے آپ کو سوچو یہ وہ دولت تمہیں مل رہی ہے جو تم اپنے دنیا، اپنے باپ داداؤں کی کمائی کو بیچ کر کے بھی نہیں حاصل کر سکتے، جو خواجہ کی چھٹی میں رہ کر پل بھر میں حاصل کر سکتے ہو، بشرطِ یقین تمہارا ہونا چاہیے، بشرطِ یقین تمہارا ہونا چاہیے۔ اور وہ یقین علم الیقین سے نہیں چلے گا، عین الیقین سے نہیں چلے گا، حق الیقین سے چلے گا، جب جا کر کے کچھ بات پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ 11 بجے سے پھر شروع ہو جائے گا اندر سے، لہذا اب اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار قبول فرمائے ہم جیسے گناہگار، بدکار، سیاہکار، خطاکار کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم کو تو عبادت کا اب تک نہ شعور آیا، ہم کو تو عبادت کا، ہمیں نماز پڑھنا نہیں آیا، روزہ رکھنا نہیں آیا، رکوع کرنا نہیں آیا، سجدہ کرنا نہیں آیا، قیام کرنا نہیں آیا، قعود کرنا نہیں آیا، جلسہ کرنا نہیں آیا، تجوید پڑھنا نہیں آیا، قرات کرنا نہیں آیا، مگر اتنا آیا کہ یا خواجہ آ گیا۔ اس پہ کہا ہم کو تو عبادت کا اب تک میں شعور آیا، پایا ہے خدا ہم نے بس خواجہ پرستی میں، پایا ہے خدا ہم نے بس خواجہ پرستی میں۔ وہ اور ہوں گے جنہیں مدارس چاہیے، ہمارا مدرسہ خواجہ کا در ہے، ہماری مسجد خواجہ کا در ہے، ہمارا محراب منبر خواجہ کا در ہے، ہماری نجات خواجہ کا در ہے، ہمارا شفاعت خواجہ کا در ہے، ہماری بخشش خواجہ کا در ہے۔ ہم کیا، ہمارے آباء و اجداد کیا، ہم کیا، ہمارے آباء و اجداد کیا، ہمارے بچے بھی خواجہ کے ٹکڑے کھاتے ہیں، ہمارے بچے بھی خواجہ کے ٹکڑے کھاتے ہیں۔ میاں یہ مولوی کا مدرسہ نہیں، یہ اولیاء اللہ کا مدرسہ ہے۔ غریب نماز آئے جب سے ولایت چل رہی ہے اور قیامت تک ولایت چلتی رہے گی۔ بزرگوں سے الجھو تو جہنم جاؤ گے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ لہذا دامن اولیاء کو پکڑے رہو، یہی تمہارے لیے فلاح اور بہبودی کا کام کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واستغفر توبہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ 11 بجے کی بات سے شروع ہوگا، لہذا اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار قبول فرمائے، انشاءاللہ تعالی زندگی آپ لوگوں کی برکت دے، صحت یاب رہیں، عمر دراز رہیں، شفا یاب رہیں، یا قاضی الحاجات، یا شافی الامراض، یا قاضی البلیات، یا حل المشکلات۔ اور سرکار کا سایہ ہم پر، آپ پر اور پورے خانوادے پر، جتنے آئے ہیں اور جتنے نہیں آ سکے ہیں مگر یاد خواجہ میں مگر ہے، سب پر رہے، دنیا میں بھی رہے تو قبر میں بھی رہے، قبر میں بھی رہے، حشر میں بھی رہے۔ صلاۃً تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقیننا بہا من جمیع الحاجات۔
الخيرات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.